بات یہ ہے کہ چشتی سلسلہ کہاں سے آیا؟ چشتی سلسلہ کہاں سے آیا؟ چشتی نام جو لگاتے ہیں ہم، کہاں سے آیا چشتی؟ یہ چشتی جو ہے حضرت ابو اسحاق شامی ایک بزرگ تھے، آپ کے بڑے ان میں سے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں جب اپنے پیر کی خدمت میں حاضر ہوا تو فرمایا کیا نام ہے تمہارا؟ کہا میں ابو اسحاق شامی۔ کہا نہیں، تمہارا ابو اسحاق چشتی نام ہے، اور آج کے بعد جو ہوگا وہ سب چشتی ہوں گے، جو ہوں گے آج کے بعد سب چشتی ہوں گے۔ تو وہاں سے یہ چشتی فیض شروع ہو گیا، اور جو آج جو ہے چاہے جہانگیریہ ہو، کیسری ہو، کوئی بھی ہو، صابریہ ہو، نظامیہ ہو، ساری شاخیں چلتی ہوئی آ رہی ہیں، سارے الگ راستے ہیں، سب ملتے کہاں ہیں؟ خواجہ صاحب میں، سب وہیں سے جو ہے آئے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ قوالی کے بارے میں اعتراض کرتے ہیں، قوالی جو ہے ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے۔ صرف ایک بات میں کہہ کے آگے بڑھوں گا، خالی کسی ٹائم نہیں ہے، بس دو چار باتیں کہیں گے، ہم سب نے کہہ دیا تو بابا اس بارے میں فرماتے تھے کہ لِأَهْلِهِ حلال وَلِغَيْرِهِ حرام۔ امام غزالی طرح کا یہ قول بابا فرماتے تھے، اس کے اہل کے لیے حلال ہے، اس سے غیر کے لیے حرام۔ بس مطلب ہم سلسلے والے ہیں تو ہمارے جو سلسلے میں داخل ہے باوضو ہیں، تو جو نسبت ہے ان کے لیے صحیح ہے، اور جو نسبت نہیں ہے ان کے لیے منع ہے۔ بس اتنی سی بات جو ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ حضرت خواجہ غریب نواز ستارہ حضور غوث پاک کے پاس 2 دفعہ حاضر ہوئے تھے۔ ایک دفعہ بچپن میں حاضر ہوئے تھے تو فرمایا کہ یہ اس سے بہت بڑا کام ہوگا، آپ نے دعا دی تھی۔ جب بڑے ہو کے جب واپسی آئے تھے، پھر خدمت سے واپسی جب رخصت ہو کے آئے تھے، جب آئے تو اس ٹائم جو ہے آپ کی خدمت میں رہے چند دن یا چند مہینے، 5 مہینے تھا یا چند دن، آپ عرصہ گزر وہاں رہے۔ ایک دن خواجہ صاحب نے فرمائش کی کہ میں چاہتا ہوں کچھ سما کا چاہتا ہوں، تو حضور غوث پاک نے گڈی دی، فرمایا کہ یہ گڈی کھولو۔ جب جو ہے گڈی خواجہ غریب نواز ستارہ نے کھولی تو فرمایا کہ اس میں 100 قسم کے سر و راگ اس میں شروع ہو گئے، اور خواجہ صاحب کو وجد آ گیا، اتنا وجد آیا کہ حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں عصا لے کے کھڑا ہو گیا اور میرے پسینے بہہ گئے، اور میں زمین کو پکڑ کے کھڑا ہو گیا کہ ایسا نہ ہو کہ آج جو ہے خواجہ صاحب زمین آسمان ملا دیں۔ اتنا وجد آ گیا تھا۔ اگر یہ ناجائز ہوتا یا منع ہوتا تو حضور غوث پاک ہی نہیں کرتے، وہی نہیں چھوڑتے اس کو، خواجہ صاحب ہی نہیں کرتے۔ خواجہ صاحب کون تھے؟ عالم تھے، حافظ تھے، سب کچھ تھے، خواجہ صاحب ہی نہیں کرتے۔ تو جو سلسلے والے ہیں ان کے لیے یہ سب، ان سے ہی سب چلتا ہے۔ بابا ایک بات فرماتے تھے، کہا کہ بابا جی کے پاس جو ہے ایک مولوی صاحب آئے، بات ہو رہی تھی، کہا ہم نبی کے وارث ہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء، ہم نبی کے وارث ہیں، وارث ہم ہیں۔ تو بابا جی نے فرمایا یہ بتاؤ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ظاہر تھا؟ ہاں ظاہر تھا۔ کہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم باطن تھا؟ کہاں باطن۔ تم میں ہے دونوں باتیں، تم آدھے وارث ہو گئے، آدھے وارث ہو، علم ظاہر باطن دونوں چاہیے تو پورے وارث ہوں گے، تمہیں آدھا ہے، آدھے وارث ہو۔ مولوی صاحب خاموش ہو گئے۔ تو بات یہ کہنے کی، جو ملتا ہے سب بزرگوں سے ہی ملتا ہے۔ شادی میں ہمارے کیا ہے؟ امی ہے، کچھ نہیں پڑھا تھا، کچھ نہیں کیا تھا، لیکن کیا ہوا، بس سجدے میں گئے، عرض کیا، دعا کی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا، ابن عبداللہ فرما دیا، سب کچھ آ گیا۔ آپ کا لکھا ہوا درود شریف، اپنے ہاتھ مبارک کا لکھا ہوا درود شریف عربی میں باقاعدہ ہمارے پاس موجود ہے، آپ نے کہیں پڑھا نہیں، کچھ نہیں کیا۔ ایسے کسی کاتب نے لکھا ہو، بہت خوبصورت خط میں لکھا ہوا ہے کہ وہ ویسے حرف عاشق نہیں تھے، مگر میں وہ جملہ کہتا ہوں کہ وہ پڑھے لکھے نہیں تھے لیکن لکھا ہوا پڑھتے تھے۔ شاہی میں سے جو شاہی میں وصال جب ہوا، سرکار لومیہ جو ہے وہ پڑھے شریف میں تھے، شاہی میں پیلیبھیت میں 1200 کلومیٹر کا فاصلہ، آپ کے کام میں آپ پہنچے، وہاں پہ حاضر ہوئے دربار میں، تو آپ کو کہا گیا کہ اجمیر شریف جاؤ۔
अजमेर शरीफ जाओ ख्वाजा साहब के पास, जब वहाँ पहुँचे तो पूरे हिंदुस्तान से सब आए हुए थे, वहाँ मुजाहिदीन सब आए हुए थे पूरे हिंदुस्तान से, और सबके मौजूदगी में पूछा गया शाजी में की औलाद है? कहा कि नहीं, कोई औलाद नहीं है। कहा कि किसकी निस्बत ज़्यादा कवि है? तो शाजी में ने 9 साल गौसियत का मुकाम गुजारा है, किसकी निस्बत ज़्यादा कवि है, कौन ज़्यादा करीब है? तो सब ने एक साथ सबने कहा मौलवी से अब्दुल वसीम मियां की, सब ने कहा। उस पर जो ख्वाजा मौजूद ने फरमाया कि जाओ दरवाज दो इनको, और कहा हिंदुस्तान की सल्तनत मुबारक हो। आज भी हमारे पास मौजूद है। तो वहाँ से वापसी आए तो बम्बई पहुँचे थे, तो एक मजदूर था अब्दुल रहमान, वो किसी ने उनसे, एक आदमी कह रहे कि भाई हमें जो है, इन्होंने कहा है कि हम ख्वाजा साहब में जा रहे हैं, और हमें जो है वो वहाँ से इजाज़त मिलेगी और वहाँ से इनको चार्ज मिलेगा। तो कहा अच्छा, कहा कहाँ है? कहा अंदर बैठे हैं। कहा अच्छा चलो। जब वहाँ पहुँचे दरवाज़ा खोला, दरवाज़ा खोलना ही था, सरकार लोगों ने एक नज़र डाली, डालते ही कह रहे मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, सरकार लोगों मुझे मार देंगे, मुझे मार देंगे, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। तो आपने कहा एक नज़र की ताब तो रख नहीं सकता है, और तुम्हें हिंदुस्तान की भाषा देना है। आपको सब मिल के, आपको सब मिल गया था, आप वहाँ से लेके आए थे। बात ये कहने की कि ये वही हिसाब है जो सियासत में होता है ना, कि अभी तुम्हें अपने चलो मैं अपना मिनिस्टर बुलाता हूँ, तुम्हें बुलाता हूँ, तुम्हें बुलाता हूँ, तो एक मिनिस्ट्री वहाँ भी चलती है जो बुजुर्ग की चलती है। अल्हम्दुलिल्लाह जो है हमारा सिलसिला जो है अल्हम्दुलिल्लाह मालदार है, जहाँ देखें तमाम मुजाहिदीन सब जो है आला से आला मुकाम पे हैं। ये सिलसिला हमारा चलता हुआ आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। सालिकीन किताब मौजूद है जिन एक दो हिस्सों में, दूसरों से लेकर आपके दादा जान तक और वालिद साहब का भी क्या जिक्र, तो सिलसिला सारा कि हमारा सिलसिला किन से है, वो जहाँ उनकी विलादत और अहवाल और अखबार सारे वाक़यात इसमें मौजूद हैं। तो जब भी आसान है आप कभी जमेरात को तशरीफ़ ले जाएँ तो मसाजिद सालिकीन ज़रूर हदिया करना ले लीजिए। थोड़ी सी महंगी पहले 300-400 की, लेकिन इतना बड़ा सिलसिला, इतना बड़ा खजाना, अल्लाह अकबर, वो रखने से हमारे पास बहुत बड़ी दलील रहती है। और मैं तो यही बात करता हूँ, मुझसे अगर कोई दुनिया में पढ़ा लिखा आ जाता है, दुआ करिए मकान हमारा हो जाए, अच्छा मकान हो जाए, फिर यहाँ मिलना शुरू कर दूँगा। बाकायदा इरादा यही है। रहता तो अभी हम दरपेशान आदत, नीचे बिस्तर बिछाता हूँ, वो बिस्तर से कोई याद कर रहा है, मुझे झुक रहा है, तो नीचे सोता हूँ, लोगों से मिलना चाहता हूँ, लेकिन अभी अपना हो जाए और सेहत हो जाए। और ये वारिस, नबी के वारिस आलिम ज़ाहिर के आलिम बातिन, अभी तो यही किसी को पता नहीं है कि नबी का वारिस होना क्या है और रसूल का वारिस होना। नबी का वारिस होना और है, रसूल का वारिस होना और है। और जो नबी भी हो रसूल भी हो, तो आखिरी नबी और आखिरी रसूल अल्लाह, उसका वारिस अल्लाह होगा। या तो सिद्दीक़ अकबर है अपने रंग में, या मौला अली दीगर खुलाफा कलाम मनसब अपनी जगह, लेकिन हुजूर के वारिस अगर कोई है तो सिद्दीक़ अकबर है या मौला अली है। अब इनमें क्या फ़र्क करेंगे? और फ़र्क ही करेंगे। सिद्दीक़ अकबर अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह अकबर, वो सीना बसीना चल रहे हैं, अल्लाह अकबर, वो मौला अली सीना बसीना चल रहे हैं। सिद्दीक़ अकबर का फैज़ान सीना बसीना जारी है, तो उनके सिलसिले में कवाली नहीं है ना। अली उन्होंने सारे सिलसिले आगे जाके अली से मिलते हैं, कादिसी सरोवर्दी, और ये कवाली क्या देती है अगर शेख शाहबुद्दीन उनके इनके खलीफा शेख बहादुर ज़किया मुल्तानी ने, उनके यहाँ खामोशी है, बिल्कुल आवाज़ भी नहीं होती, क्योंकि गौस पाक ने तवज्जो से औलाद की थी, फिर बेटी को बेटा बनाया था, वो भी तसव्वुर से, तो उनके सिर्फ तसव्वुर है खामोश बैठे रहना। मुल्तान आप जाइए, मेला भी लगा हुआ हो तो सारे मुल्तान में शोर मचा होगा, और दरबार से पहले भी बहुत हंगामे होते, लेकिन आप दरबार में जाएं तो पिन ड्रॉप साइलेंट हो। ये मैंने तजुर्बा है कि मैंने जूते दर उस तरह दिए थे, लकड़ी के जो होते, तो खट से आवाज़ की, मैंने तजुर्बा हो, इतनी खामोशी है। वो फरमाते हैं हमारी 60 साल की खामोशी में
1 घंटे की चिश्तियों की कव्वाली गालिब है। 60 साल हमने खामोश होकर जो पाया है वो चिश्ती 1 घंटे की कव्वाली वाले थे, क्योंकि ये तो तड़पा देते हैं ना, ये तो मुब्तला कर देते हैं, रूह को गालिब कर देते हैं। और इस तरफ से इस तरफ से वापसी का तो मैदान नहीं इधर, ये जो इसको तड़पना आ जाए, इसको मचलना आ जाए, तो उसको फिर वो वापस नहीं हो उतला हो जाएगी। सब बोलते हैं कि दूसरे की वो करने के लिए बात ये भी कर दूँ कि वो अपने मानी बाबा फरीद दोस्त है ना, तो ये भी मैं क्लियर कर दूँ, क्योंकि आधा जुमला आप सुनेंगे तो कहेंगे उन्होंने ऐसा कह दिया, मुताले ने ऐसा कह दिया कि हमारी खामोशी में चिश्तियों की कव्वाली गालिब है। बात यह कि दोस्त बाबा फरीद कर बाबा फरीद कहते सुबह शाम बदे तो समय मैं बुलाई मुब्तला हो गए। तो अल्लाह ताला हमें बेफान नसीब फरमा, ईमान और विजदान की लज़्ज़त नसीब फरमाए, ऐसी महफिल नसीब फरमाए इस पर किसी का इतराज़ भी नहीं हो सकता मज़ामीन के बगैर, और ऐसी नातें पढ़ने वाले हों जो कैफियत हमें देते हैं। अल्लाह सलामत रखे, हज़रत को सलामत रखें। और समय दीजिए बस बात यही है कि हुजूर साथ रहें, इनकी सोबत में रहें, इनके रास्ते में चलें, मोहब्बत करें, सब इसी में हैं। जो कुछ मिलता है अपने पीर से मिलता है। बाबा फरीद साहब हाजिर हुए खिदमत में, शाह कुतुबुद्दीन मौजूद थे, ख्वाजा साहब मौजूद थे, पहुँचे जो है अपने पीर के पास, शाह कुतुबुद्दीन के पास, उन्होंने अदब किया कि भाई ख्वाजा साहब बैठे हुए जो है, लेकिन फिर भी अपने पीर के पहुँचे। ख्वाजा साहब मौजूद है, सीनियर मौजूद है, लेकिन अपने पीर के पहुँचे। बात ये कहने की कि लैन जो सीढ़ी है, जो जीना है, उसको चलें, उस पर अमल करें, अपने निस्बत रखें। इसी में सब कुछ है। हमारा अलहमदुलिल्लाह सिलसिला जो है चारों ख़ानदान है, सब कुछ है। शादी बाबा के पास चारों ख़ानदान है, शादी बाबा से सब कुछ में हम मेरे सबको मिला है। तो जो है ये सिलसिला है, चारों ख़ानदान अंदर मौजूद है, हम साहब मौजूद है यहाँ पे, शादी बाबा के खलीफा अहमद शाह साहब के जो है आप मुरीद भी हैं, सब कुछ है, आपको मिला है अल्हम्दुलिल्लाह। निस्बत पक्की है, ये कड़ी, ये सिलसिला, ये चैन, सब कुछ पक्का है। तो मैं ये कहूँगा कि बस सब जो है सिलसिले में अपने आप को भी, अपने घर वालों को भी, बच्चों को भी, सब जो है वो आप निस्बत रखें और सब के सब जो है वो हो जाए, मुंसलिक हो जाए, कल क़यामत में एक ही झंडे गिरते हों। मैंने तो अपने मरीजों को बाबा के आप सब तौबा कर सकते हो, हवाले किया है और माशाल्लाह बाबा ने बाबा तुम्हारे फरमाते हैं कि मैं रोज़ अपने बैत को ताज़ा करता हूँ और ताज़ा करके जो है मैं पे सोता हूँ। मैं रोज़ अपने बैत को ताज़ा करता हूँ, मतलब रोज़ ये याद रखते हैं, रोज़ वो कलमा पढ़ते हैं, वो करते हैं। बहुत बड़ी बात है ये। तो जो है आप सबको एक बार ताज़ा करवा दें, अच्छा रहेगा। आपका हुक्म सलाम होगा, लेकिन हज़रत आप का आना जो है हमारे लिए बहुत बड़ी कर्म की बात है। तो वहाँ आप हज़रत के साथ इस्तग़फ़ार कलमा पढ़िए, और कहीं और कोई मरीज हो तो कहीं और करे, फिर पीर का तसव्वुर करें, और वरना हज़रत का तसव्वुर करें। जिसका आला मैंने बाद में बहुत फ़ोन करती हैं, तवज्जो सुने कि जो मरीद होना चाहते हैं वो मरीद होने की नीयत कर लें, जो तालिब होने की नीयत कर लें, और नीयत से इस्तग़फ़ार तौबा। तो बैत है क्या, पीरी मुरीदी है क्या? सबसे पहली चीज़ है तौबा, और इतनी बड़ी चीज़ है कि ताइब जिसने तौबा की वो ऐसा हो जाता है जैसे कोई गुनाह किया ही ना हो। और ये तो सरकार की हदीस शरीफ है, और कुरान शरीफ में नाम फरमाया इल्ला मन ताबा व आमना व अमिला सालिहन फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसना। कुछ गुनाहों का जिक्र है और बहुत सख्त अज़ाब होगा, लेकिन कोई तौबा करे, ईमान लाए और अच्छे अमल करे तो अल्लाह ताला उसकी खताओं को भी नेकी से बदल देगा। हज़रत राबिया बस्ती साहब मलिया ने वो बहुत बड़े और अल्लाह की मजलिस थी, तो हज़रत राबिया बस्ती हंसने लगी, पहले तुम लोग किए जाओ नेकियां इबादतें, लेकिन जिस दिन अल्लाह ताला मेरी खताओं को नेकी से बदलेगा मैं तुमसे ज़्यादा नेक हो जाऊँगा। हालांकि वो भी लेकिन तुम वो दिन देखना जब अल्लाह ताला मेरी खताओं को नेकी से बदल देगा। तो आप में कोई भी न सोचे, माजी को न सोचना अल्लाह अकबर कि मैं तो बड़ा खतावार है, मैं तो वो अरे थे तो वही तो बदले मेरे कपड़े तो
دھلتے ہیں نا اللہ اکبر. تو میرے لیے کچھ لے کر آتے ہیں اور اللہ کے ذکر کی مطلب اس ضربوں سے سب صاف ہو جائیں گے. تو حضرت کے ساتھ مل کے استغفار کرنا پڑنے مرید ہونے مرید اور طالب ہونے طالب ذکر کے ذکر کی نیت کر لیں. حضرت میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں نے آہستہ لیکن پڑھ لیجیے. اچھا پھر شجرے لے جائیے گا ویسے تو سب کا دونوں نام لکھ لیجیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. یہ جب ہم کہتے ہیں نا من کل ذنب تو اللہ جانتا ہے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے بندہ کہ میں اپنے سارے گناہوں سے معافی چاہتا ہوں. کبھی شیطان یہ بھی نہ کہتا ہے کہ کس کس گناہ سے توبہ کرو گے کیا کرتی ہے. اور ہم نے کہہ دیا کہ سارے گناہوں سے ہم توبہ کرتے ہیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ واقول اور دل سے کہتے ہیں لا الہ الا 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 اللہ 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم توبہ کرتے ہیں اپنے ہر چھوٹے بڑے ظاہر پوشیدہ دانستہ خطا سے قصور سے گناہ سے. اللہ تعالی ہماری توبہ قبول فرمائے بقیہ زندگی کی اصلاح فرمائے اور استقامت عطا فرمائے. اور جو حضرت کے سامنے سوء ادب نہ ہو تو جن سلسلوں سے ہمیں جناب صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا مولا علی دونوں سے جو نسبت غفران تک پہنچی اور ان سے جو نسبت شادی میں مجدد صاحب کے وسیلے سے شادی میں اندر تک پہنچی. اور مولانا بصیر میں عبدالرشید صاحب ویسے جامع شاہ صاحب سے لیکن وہ بھی عجیب اللہ اتنے کامل ہو کر اس خاندان کے بڑے عاشق و مداح تھے. اللہ اکبر. تو ان سب کی جو نسبتیں کچھ تک پہنچی ہیں وہ میں نے آپ تک پہنچائیں. جو چاہے وہ قبول کرے اور میں نے جو مریض ہونا چاہے وہ قبول کی ارادت تھا اور آسان کر دیتا ہوں. تو جو مریض ہونا چاہے وہ ارادت کے ساتھ قبول کرے. ٹھیک ہے. اور جو طالب ہونا چاہے وہ صحبت کی طلب سے صحبت کو قبول فرمائے اللہ. اور جو کچھ بھی نہ ہونا چاہے اور پھر بھی کچھ ہونا چاہے وہ سما کی منزل پہ سماعت قبول کرے. کچھ بھی میرا کچھ بھی نہیں سب تمہارا میرا کچھ بھی نہیں. لیکن جو مجھ تک باتیں پہنچی اور جو میں نے آپ تک باتیں پہنچائی ہیں اللہ اکبر ان کو قبول کر لو تو میں تمہارا کیا ہوں گا وہ تمہارا ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین. آئیے ادب احترام کے ساتھ پھر دوش السلام کی غوث اعظم امام غوث اعظم امام جلوائے شان قدرت لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام. دی قلب میں عظمت مصطفیٰ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت
کہ قدسی کہے مجھ سے خدمت کے قدسی کرے رضا مصطفیٰ جانے رحمت پیدا او سلام شمع بز میں ہدایت پیدا او سلام میرے آقا و مولا ہے عبدالرشید میرے آقا و مولا ہے عبدالرشید ان کی نورانی صورت پیدا کو سلام مصطفیٰ جانے رحمت پیدا کو سلام پیر کو میرے خدایا پیر کو میرے خدایا عمر صحت دے دے فیض و کرم کا بہتا دریا فیض و کرم کا بہتا دریا جاری و ساری ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم السلام والسلام تبارك ربنا وانت علينا يا ذا الجلال والاكرام والسلام على الاسلام والسلام على الفرمان خصوص السلام تحرمان کے والوں پر خصوص سلام نازل فرما ایمان کی سلامتی مال جنت کی سلامتی وطن عزیز پاکستان کی سلامتی نصیب فرما یہ سارا ثواب پہلے بھی کیا جا چکا ہے شاید سورہ آسیش سورہ نور 30 سورہ نور 30 سورہ الواقعہ 30 سورہ ملک 30 سورہ رحمان 30 مزمل 30 مطلب نصیب 4 کلمہ مشق الرضا مصطفیٰ الرضا یا کریم الرضا درود نوریہ 200 مرتبہ درود تاج 111 مرتبہ یہ سب شاہ صاحب کی طرف سے سورہ فاتحہ 200 مرتبہ سورہ اخلاص 1100 آیت الکرسی 200 نوافل شکران 120 سورہ کافر سے رسول اللہ 30 مرتبہ اور 7,700 درود شریف اور 7,700 آیت کریمہ 7,700 اخلاص سورہ مزمل 200 مرتبہ شاید نفل نواز 24 آیت کتب جو ہے وہ 1000 ابن عالم کو مثال ثواب ہماری غازی صحت کے لیے فعید بھائی کی طرف سے ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور سب کو حضور کی خدمت پہنچ ہم نبی صحابہ کرام الفاظ جمیل شہداء صالحین اولین آخرین مختصر یہ کہ حرف بھی نیکی کا کسی نے پہنچائے پیسے کا احسان کسی نے کیا ہو دام درم سخن خدمت کرنے والے حسبی حسبی یہ قدر خون کا تعلق ہوں اللہ نے ایک لوگوں سے تو سب کو ثواب ملے قیامت تک ہمیں نسلوں میں ایمان باقی محبت کا فیضان باقی اور یہ اللہ کا پیغام باقی ہے مثل بیت واپس پھر رہے اللہ ہم بکھرے میں نہ ہوں ہمیں اپنے اولیاء کے ساتھ کبھی نسبت عطا فرما دے درست رہے صحیح علم معرفت اعلیٰ حاصل ہو اور دنیا میں اسباب میں ہے تو اسباب بھی برکت عطا فرما دے اور یہ بھی یاد رکھیے بالکل دنیا کی طرف توجہ دیجیے اور اس بات یاد رکھیے کہ آپ بھی اس دنیا میں ہیں اور جس دنیا میں آپ اسباب ڈھونڈتے توجہ سنیے گا جس دنیا میں آپ اسباب ڈھونڈتے پھرتے ہیں وہ بھی تو دیکھتا ہے کہ میں نے تجھ کو بھی تو سبب بنایا ہے دنیا میں اسباب ڈھونڈتے پھرتے ہیں روزی کے فلاں چیز سے سبب مل جائے فلاں سبب مل جائے تم یہ نہیں سوچتے کہ اللہ نے تم کو بھی ایک سبب بنایا ہے
کسی کے لیے روزی کا سبب بنایا ہے، کسی کے لیے ہدایت کا سبب بنایا ہے. تم اپنے کو نہیں دیکھتے. اللہ اکبر. تم کو سبب بنایا جس دن تم ہی سمجھ جاؤ گے نا بے چینی ختم ہو جائے. ادھر ادھر دیکھنا ختم ہو جائے گا. یا تو خود میں دیکھو گے یا مرشد کو دیکھو گے، یا تو اس کو دیکھو گے جس سے تمہیں ملا ہے. اللہ اکبر. اور یا پھر جس کو تم دینا چاہو ہدایت یا جو کچھ بھی اس کی طرف دیکھو گے. تو میرے دوستوں تم خود ایک سبب ہو اور تمہارا خالق میرا خالق اللہ تعالیٰ ہے. اللہ ہماری لاز رکھے بھی ہم کو روزی کا سبب بنایا ہو. حوصلہ دعا کرتے یا اللہ اپنے بچوں کو اور یا اللہ یہ سب تیرے اوپر ہے، لیکن اگر تو نے مجھے ان کا کفیل بنایا ہے تو اس درجے سے مجھے زوال نہ دیجیے. یہ ذمہ داری مجھ سے واپس نہ دیجیے. ہماری لاز رکھیں. آپ ہم بھی دعا کریں کہ جن کی ذمہ داری ہمیں دی ہے اس طرح کی بھی ہو، ہدایت بھی اسی میں سے ایک بات ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں معذور نہ کرے. ہم سب کو ترقی عطا فرمائے، صحت و عافیت عطا فرمائے. مدد دے. آپ کے والد صاحب کو کیا نام ہے محمد سلیم صاحب کو جب کہے بیمار کو شفا تو ہر شخص اپنے بیمار کا تصور کر لے. اللہ تعالیٰ اپنے بننے والی تصویر کو پہچانتا ہے، تو دعا کرے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا دے. اس کا قرض دور ہو جائے، عطا ہو جائے، ہماری عرض قبول ہو جائے. یا اللہ وقت برکت دے، وقت برکت دے. ہمارے ایمان وال جان یا اللہ پاکستان کی فرض، یا اللہ پاکستان کی فرض عالم اسلام کو متحد فرما، مستعد فرما، کفر یہود و نصارہ پہ غالب فرما. یا اللہ ہم نہیں جانتے کون اچھا ہے برا ہے، بس یہ ہے کہ کام پاکستان کی دفاع و حفاظت پاکستان جنہوں نے قربانیاں دی ہیں ان کا واسطہ جن بزرگوں نے قربانیاں دی ہیں، دعائیں کی ہیں، اور جو وارث ہیں اور اگر ناراض ہیں تو راضی ہو جائیں. نظام مصطفیٰ نافذ ہو جائے. جماعت کو غالب محبت کو غالب نہ مصطفیٰ کی جو کچھ قربانی ہوئی تو قاضی کی شہادت بھی اور جو ایک سبب اس سے فائدہ یہ پہنچے آپس میں تقسیم نہ ہو بلکہ نظام مصطفیٰ کے لیے بھی کام. جو رشتے کے لیے پہلے رشتے تو ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ خوش نصیب فرمائے. یا اولاد کو اولاد ایک جیسے میں سب کے دیوانے بنا خوشخبری سنیں. یا اللہ سچی بات تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی خوشخبری کہ تلاوت ختم ہوتے ہی وما صلی نامی مدیشی سے فون آ گیا. اب انہوں نے جس خاطر کیا اللہ پہ کہاں بھی بنا یہ کہ ہمارے لیے بڑی خوش نصیب ہے. اللہ تعالیٰ سب کی پڑھا گیا ہے اللہ تعالیٰ اسی برکت سے ہم سب سے بتائے کہ صحت سلامت رکھے. اللہ تعالیٰ گھر کا مسئلہ ہے جو ہے جلسے ان کے حق میں اللہ کر دے، ان کے بچوں کو اللہ صحت دے، کامیاب کرے. اور جو بھی آئے ہوئے ہیں دعاؤں کو یہ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سب کی پریشانی دور سب کے رزق کا برکت ہو. اور بالخصوص جو تبرکات آئے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی پریشانی دور گھروں میں خیر و برکت ہم سب کو اس کی برکت سے ہم سب کو صحت مند اور اللہ تعالیٰ کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہم سب کے گھروں میں خیر و برکت خوشحالی سے فرما دے. سب کے رزق کا برکت ہو. اور جو لوگ دعاؤں کے دنیا بھر میں گر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سب کی پریشانی دور. امریکہ میں ممی ہے عمران حسین سلطانی ان کی مراد پوری ہو. وہ جگہ چھوڑنا چاہ رہے ہیں اس کو چلے. اور یا اللہ ہم نے مانگا تھا تو نے دیا، سامان نہیں جا رہا ہے تو بہتر نعمت بدل دے. تو رحمان کو گرین کارڈ مل جائے. سب کے کام بندے ہم سب کو تمہاری دعائیں فرما. سب کے کام ہماری بڑی خوش نصیبی ہے کہ ہمارے رشتے دار تشریف لائے دعا کرنا ان کی آمین کا کہنا اللہ اکبر ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے. اللہ قبول فرما. یہ دعا سے قبول ہو. اللہم آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. برکت اللہ علیکم صلوا علیہ وسلم تسلیما.
لا بچے جو فضان آئے کسی بھی دعا کریں میں نواز ہوتا اس کو اللہ عمر طویل دے جان فوزان اور ریاض صاحب کے ہے سب کو بھرا ہاشمی صاحب مریدین آپ طلبا ہدایت سے متعلق خلق سے متعلق سب کو خیر برکت نصیب ہو دنیا بھی دے دین بھی دے اللہ کرم فرما دے اور وقت برکت دے کہ ہم معافی میں میری ہے خصوص سے اس لیے کہ میں محفل میں شریک ہوں اور محفل حضور کی محفل دھنیواد سن اللہ رب لا الہ الا اللہ محمد